آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں. بھائی بچے سب سے زیادہ نقال ہوتے ہیں, نقل کرنے والے ہوتے ہیں. اگر آپ بچوں کو کہو کہ پڑھو, وہ نہیں پڑھیں گے. وہ کیا کریں گے, وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہیں گے کہ پڑھو, وہ آپ کی نقل کریں گے. یہ جو مثلث ہے, یہ بچہ ہے, یہ والدین ہیں, یہ اساتذہ, دونوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. یہ جگہ خالی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں بچے کو بولتے ہیں پڑھو لکھو, شاباش امتحان آ رہا ہے تمہارا, یہ کرو وہ کرو. خود کچھ نہیں کرتے, نہ والدین خود کچھ کرتے نہ اساتذہ کچھ کرتے. اس میں پوچھو یار آخری مرتبہ کتاب کب پڑھی تھی, کوئی نئی کتاب. بولتے وہ جب کمیشن کی تیاری کر رہا تو اس وقت پڑھی تھی بس. جب نوکری لگ گئی, سرکار بابا کا تاوان ہو گیا, پھر اس کے بعد کتاب اٹھائی بھی نہیں. اور والدین تو ماشاءاللہ وہ تو بولتے ہیں داواخ ہمارے مدرسہ تھا, وہ بچے کھلے وہ خرید صاحب بس داد لی دست شی بس سبق مخمو 2 گھنٹے میں دلت 2 گھنٹے میں سبق اگم غربت وہ غربت خوب ٹھن بھائی دا خرید صاحب میں دا سبق خوب غربت وہ یاد ڈی کے سینٹر دی بھائی یہ راز پارے سمال وہ سو فیس چکاڑے در کو. ابھی کیا بچوں سے بس اپنے آپ کو دور کرنے تاکہ ان کو موقع ملے نیند کا. اور قاری صاحب بیچارہ محل در گھر سے اس وقت میں ناظم تعلیمات یہ ڈے کے سینٹر تھوڑی ادھر تم پڑھا نہیں, بچے چھوٹا بچہ تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, ادھر پیشاب وغیرہ کر لے کیا ہو. تو ایسے والدین, بعض والدین آ جاتے تھے بولتے قاری صاحب اڈو نے زما دے خوش ہے یعنی ماں اور اس کو جتنا ماں اڈی نہیں توڑنی ہے, باقی جتنا مار سکتے ہو مار. اور اسی طرح کالج میں دیکھو کچھ پتہ نہیں ہے, لڑکے ہمارے کالج میں آتے ہیں, میں کہتا ہوں بھیا کیوں آپ کیا بننا چاہتے ہو, اکثر تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. انجینئرنگ کالج میں پڑھاتا ہوں, 3 سال کے انجینئرنگ کا ڈپلوما ہوتا ہے. میں پہلا لیکچر یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کیوں آئے, کیسے ہے اور کیا کرنا ہے. لڑکے سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہہ رہے, ایک نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا. آپ خود سوچو 3 سال وہ انجینئرنگ کا ڈپلوما کرے گا, اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے. میں نے کہا صحیح ہو تمہارا, ٹھیک بولتے ہاں بالکل ٹھیک. میں نے کہا پھر انجینئرنگ, بولتے چاچا نے داخل کی. کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے, کوئی سارا بھائی والدین بس کہہ رہے بچے پہ سارا بوجھ لا رہے. حالانکہ تربیت کا اصول یہ ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, مضبوط تعلق. تعلق کی بنیاد یہ کہ بچہ اپنی ہر بات آپ سے کہے. بچے کو کوئی مسئلہ ہو وہ آپ سے کہے کہ فلانا مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, یہ چیز چاہیے, فلانا چیز چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا. بچہ بیچارہ کوئی پینٹنگ بنا کر لے آتا ہے, پینٹنگ کافی دیر, اب بچہ پینٹنگ لے آتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں موبائل میں بزی ہوتے ہیں نا ایسے, وہ بہت اچھا ہے بس, وہ بیچارہ رہا ہے کہ اس نے دیکھا بھی نہیں ہے, اور وہ بہت اچھا کہ بس فارغ کر رہا تھا کہ واپس موبائل میں لگ جائے. تو یہ ہمارے ہم بچوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. ابھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتاب کے ساتھ جڑ جائے تو آپ نے کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے. آپ کتاب پڑھو, بچہ خود بخود کتاب پڑھنا شروع کر دے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز کے ساتھ جڑ جائے, آپ خود نماز پڑھنا شروع کرو. بچے کو نظر آئے کہ آپ وضو اذان ہو گئی, آپ نے وضو کر لیا, آپ کہاں جا بابا چیری سے مانزت نماز کے لیے جا. آپ کی گھر والی بھی اسی وقت وضو کر کے مسئلہ کرو. بچے کو خود بخود وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور سب منظور کا شاباش. وہاں والدین کیا کرتے, خود بیٹھے موبائل سے کھیل رہے, ٹی وی دیکھ رہے, خبریں دیکھ رہے, اللہ کے شاول منظر ٹھہر دیوس اور درسوں کا منظر. بچے بھی تو پھر بچے, وہ باہر نکل کے گھوم پھر کر آ جاتے, بابا مجھ میں ہو گئے, بابا خویا اللہ ہستی بابا, بابا کو کیا پتا ہے کون کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. تو اگر آپ نے بچوں کو جوڑنا ہے تو جس چیز سے جوڑنا ہے بچے خود جڑ جائیں گے, آپ صرف اس سے جوڑ کر. آج مسئلہ یہ کہ والدین کس سے جڑے ہوئے, موبائل سے, اور بچوں کو کس سے جوڑنا چاہتے ہیں, کتاب سے, نماز سے, قرآن سے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, چاہے آپ دنیا جہاں کے ایکسپرٹس لے آؤ, ٹیچرز, ایکسفورڈ یونیورسٹی کے فاضلین لے آؤ, اور چائلڈ سائیکولوجسٹ کے جو
بولتے ہیں یار میں دنیا کا بہت بڑا ٹرینر ہوں, اس کو لے آؤ, وہ بچوں کی تربیت نہیں کرتے جب تک والدین اور اساتذہ خود اس چیز سے نہیں جوڑیں گے جس سے وہ بچے کو جوڑنا چاہیے. ابھی اگر ہم نے جوڑنا ہے, ہم سمجھتے ہیں تربیت کے مطلب یہ ہے کہ بچوں کو کنٹرول کرنا, کہ بچوں کو ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے کہ وہ سر نہیں ہلا سکے. تربیت کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. آپ خود کنٹرول ہو جاؤ گے, بچہ خود کنٹرول ہو. آپ کا دل چاہ رہا ہے موبائل, لیکن بچہ سامنے آپ نے موبائل نہیں کھولا. آپ کا دل چاہ رہا ہے ڈرامہ دیکھنے کے لیے, فلم دیکھنے کے لیے, بچے آپ نے نہیں دیکھے. اگر آپ چاہتے ہو بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے, آپ خود کتاب لے آئیں بچے کے پاس, ہر مہینے ایک کتاب گھر میں لے آئیں اور اس پہ بات کریں, بچہ میں یہ کتاب لایا ہوں, اس پہ یہ بات ہے, یا ہمارے حضور کے بارے میں. بچے سوالات کر رہے. اگر آپ کے بچے سوال کر رہے, سمجھو بچہ صحیح ہے, نارمل ہے. اگر انہوں نے سوال کرنا بند کر دیے, سمجھو بچہ غلط ٹریک پہ جا رہا ہے, بچے کو پڑھائی صحیح نہیں ہو رہی ہے. اگر بچے کے سوالات بند ہو گئے, سمجھو اسکول بھی بس ماضی ایسی ہے اور آپ بھی بس ماضی ماما ہے. تو بچوں سے دیکھو, اگر وہ سوال کر رہے ہیں, اس میں تجسس آ رہے, تو سمجھو صحیح نیچ پہ جا رہے. آج ہمارے بچے پہلے تو سوال نہیں کرتے, غلطی سے کوئی سوال کر لے, چپ سکشن گئے ڈرامہ ختم سے بیٹھ گئے, اور ڈرامہ چل رہا ہے, وہ بیچارہ ایک سوال کا سوال ہی بھول جاتا ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہماری تربیت ہم یہ دے رہے ہیں. ہم ڈنڈی پھر خوش ہو جاتے, 50 روپے انعام دے, سخت اسکنزل ہے وہ بچہ پھر بڑا ہو کہ اسکنزل ہی کرے, گالی دے گا اور کیا کرے. تو بھائی ہمارے استاد تھے, ہم لوگ جا رہے تھے, تو یہ اذان خان کے قریب امتحان چل رہا, تو باہر ہیلپرز کھڑے ہوئے تھے, ہیلپنگ جو کرتے ہیں. میرے استاد نے کہا یہ دادا باندھی چنائے, باہر جو بیٹھے ہوئے ادھر بھی تھوڑا پہ اندھیرا ہے, اندر جو بیٹھے وہ ادھر بھی اندھیرا ہے, تھوڑا پہ نہ ان کو آتا ہے کچھ, نہ اندر والوں کو کچھ آتا ہے. آپ نقل بھیجو, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. کیا ایک ساتھی نے نقل بھیجا تھا, پھر وہ پیپر چیک کر رہا تھا, ادھر ہوتا ہے نا ٹائپنگ بھیجتے سوال لکھتے شروع, ٹھیک ہے, پھر آخر میں لکھتے ختم. اس نے وہ بھی لکھا تھا شروع, آخر میں لکھا ختم. اور ایک نے وہ گائیڈ میں آتے ہیں نا, وہ ایسے ہاتھ کے نشان بنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ نمبرنگ کی وجہ ہے, اس نے ہاتھ بھی بنا